نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک رجب کا حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے۔ تو آج اس تعلق سے میں نے یہ چاہا کہ حضور مولا کائنات علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے کچھ بات عرض کر دی جائے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس سیریز میں مولا کائنات کی ولادت کے تعلق سے کچھ بات عرض کی جائے گی، مگر اس کے پہلے یہ مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ حصول برکت کے لیے کچھ آیات اور کچھ احادیث پیش کر دی جائے جن کا تعلق فضائل مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے ہے۔ یوں تو ان کے فضائل اور ان کے کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان تک کسی انسان کے عقل کی رسائی نہیں، لیکن کما حقہ ساری چیزیں بیان کرنے میں انسان قاصر ہے، تو بس چند ایک احادیث پیش کروں گا اور چند ایک آیات کریمہ بھی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیان مولا کائنات کی پیدائش کے تعلق سے کرنا ہے، لیکن اس کے پہلے چاہتا یہ ہوں کہ فضائل کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیان پیدائش کے تعلق سے کرنا ہے، لیکن اس کے پہلے چند فضائل جو قرآن پاک کی آیات سے اور معتبر ترین احادیث کریمہ سے ثابت ہے اس کو عرض کیا جائے گا۔ یوں تو فضائل و کمالات اتنے زیادہ ہیں اور انشاءاللہ الرحمن وقت سے ذکر بھی آئے گا، لیکن آج فی الحال سیاستہ کی ہر کتاب سے ایک حدیث پیش کروں گا اور اس کے پہلے چند آیات کا ذکر کروں گا۔ پیدائش کے تعلق سے ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مولا کائنات کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، اسی لیے آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکابرین علماء اس میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ تو دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، مگر فی الحال یہ لڑنے اور جھگڑنے کی بات نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات درست نہ بھی ہو کہ وہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے، تو بھی ان کے فضائل و کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے کمالات میں اس بات سے کوئی حرف اور کوئی کمی آنے کی نہیں۔ اور اگر یہ بات سچ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ علی کے لیے باعث شرف نہیں کہ وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، بلکہ یہ کعبہ کے لیے باعث فخر ہے، یہ کعبہ کے لیے باعث شرف ہے
کہ مولا کائنات کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، کیونکہ ان کے کمالات اور ان کے فضائل اور ان کا نام یہ اس قدر بلند و بالا ہے، اس قدر ارفع و اعلیٰ ہے کہ کوئی ذہن ادراک نہیں کر سکتا، کوئی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی اور کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ تو آج میں چند ایک آیات کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، سورت نمبر 26 کی آیت نمبر 214، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سب سے پہلے ان آیات کا ذکر کروں گا جو عمومی طور پر تمامی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں وارد ہوئی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حبیب مکرم، پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، یعنی جب پیغام اسلام پہنچانے کی بات آتی ہے اور دین کا پیغام اور خوف خدا یاد دلانے کی بات آتی ہے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب، پہلے یہاں قریبی رشتہ داروں کو یاد کیا جائے۔ اس سے اہل بیت علیہ السلام کی قدر و منزلت کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح اور آگے بڑھتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تو یہی چاہتا ہے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل کچیل اور گندگی دور فرما کر تمہیں خوب خوب طہارت اور بالکل پاک صاف کر دے، خوب خوب طہارت عطا فرما کر بالکل پاک صاف کر دے۔ یعنی اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے کہ نبی کے اہل بیت یہ تمام غلاظت سے، تمام گناہوں سے خوب خوب پاک و صاف ہو جائیں۔ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، سورت نمبر 42 کی آیت نمبر 23 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول پاک، آپ فرما دیں کہ میں نے یہ جو کار رسالت انجام دیا اس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی اجرت نہیں چاہتا، سوائے یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے قریبی رشتہ داروں سے مودت اور محبت کا رشتہ قائم رکھو۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اس کے تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ یہ امت تو یہ امت پچھلے امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جس پر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی مہر نہ لگی ہو، یعنی پچھلے امتوں میں بھی ولایت اگر ملنی ہے تو وہ علی علیہ السلام کے توسل سے اور ان کے وسیلہ سے ملی ہے۔ پھر اسی طرح تفسیر مظہری کے ہی اس آیت میں سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اس دور کے جتنے بھی ولی، اس امت کے جتنے بھی ولی ہیں وہ سب حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے تابع ہیں، یہاں تک کہ اصحاب رسول کی ولایت بھی مولا کائنات کے تابع ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ خلفائے ثلاثہ افضل ہیں مگر ان کی افضلیت کی دوسری وجہ ہے، لیکن جہاں تک ولایت کا معاملہ ہے فرماتے ہیں ولایت میں مولا کائنات کے تابع ہیں۔ تو اسی طرح میں نے چند ایک
آیات پیش کی، اب ایک آگے کی بات عرض کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اس کا ذرا سا پس منظر بھی بتا دوں تو بات سمجھ آئے۔ عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور حضور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مباحثہ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنی دلیل یہ دیتا ہے کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اس انداز میں ہوئی ہے کہ ان کے والد نہیں صرف والدہ ہیں، تو اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو آدم علیہ السلام اس سے کہیں زیادہ حقدار ہے کہ اسے اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے، کہ اس کی تخلیق عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہیں زیادہ عجائبات میں سے ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، تو اسی کے آگے چل کے یہ آیت کریمہ آتی ہے کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جب مباہلہ کی باری آتی، اسے آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب پیارے، آپ ان سے ارشاد فرما دیں کہ یہ اپنے ابناءنا اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئیں، ونساءنا اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں، اور نفس نفیس خود آئیں۔ اسی طرح آپ اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئیے، آپ اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیے۔ تمام تفاسیر میں اور کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کے ضمن میں حضور علیہ السلام بیٹوں کی جب باری آئی تو حسنین کریمین کو لے کر کے مباہلہ کے لیے گئے، عورتوں کی باری آئی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو لے کر کے گئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات کو بھی لے کر کے گئے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کی باری آئی تو ٹھیک ہے، چلو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے گئے، بیٹوں کی باری آئی تو چلو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسنین کریمین تو علی کے بیٹے ہیں، یہ نبی کے بیٹے نہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ نص قرآن سے نبی کے بیٹے ہیں اس آیت کے تحت۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر علی کو کس حیثیت سے لے کر کے گئے، تو تفسیروں میں یہ بات درج ہے کہ علی کو انفسانہ کے تحت لے کر کے گئے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی میری نفس نفیس ہے، اس لیے علی کو لے کر کے گئے۔ تو علی کو نفس پیغمبر قرار دیا گیا۔ کلام پاک کی اس آیت کی روشنی میں نفس قرآنی سے یہ بات ثابت ہے کہ علی نفس پیغمبر ہے۔ تو یوں تو کمالات اور فضائل کا سلسلہ اس طرح بلند و بالا ہے کہ اس کا کما حقہ عقل ادراک نہیں کر سکتی، مگر میں نے یہ چند آیات آپ کے سامنے عرض کی۔ اس مختصر سے بیان کے بعد، جس میں آیات کریمہ سے مولا کائنات کے تعلق سے چند باتیں عرض کی گئیں، اب میں حدیثوں کا رخ کرتا ہوں، اور ہر حدیث کی کتاب سے صرف ایک حدیث پڑھوں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، اس میں بخاری شریف کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3706 حدیث یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تعلق حضرت ہارون علیہ السلام سے تھا، وہی تعلق میرا تم سے ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب وحی کے لیے اور تورات شریف لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے تو امت کی نگہبانی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کی تھی،
اسی طرح ایک جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے علی کو چھوڑا کہ آپ بچوں اور عورتوں کی نگرانی فرمائیں، تو حضرت علی جنگ میں جانے کے لیے بےتاب ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک فرمائی کہ تم میرے نزدیک اسی منزل پر ہو جس منزل پر ہارون موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے علیہ السلام۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں مسلم شریف سے، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 ہے، اور یہ حدیث کافی طویل ہے، میں اس کا صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ یہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ نے سوال کیا کہ آپ علی کو برا کیوں نہیں کہتے، تو اس کے جواب میں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا کائنات مولا علیہ السلام کے فضائل گنائے۔ انہی فضائل کا یہاں ذکر آتا ہے کہ حضرت سعد فرماتے ہیں 3 چیزیں یاد ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے لیے فرمائی، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی میرے لیے فرمائی ہوتی تو وہ مجھے سرخ ہونٹوں سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آپ نے ان کو جہاد کے بعض مواقع پہ چھوڑ دیا تو فرمایا تھا کہ تم میرے لیے اسی منزل پہ ہو جس پہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ پھر دوسری فضیلت آپ کی یہ فرمائی کہ آپ نے خیبر کے دن فرمایا کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسری فضیلت یہ فرمائی گئی کہ آیت مباہلہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منتخب فرمایا، جیسا کہ ابھی میں نے آیت میں ذکر کیا۔ مولا کائنات کو بلایا گیا، فاطمہ الزہرا کو بلایا گیا، اثنین کریمین کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ مسلم شریف طرح تیسری احادیث پاک جو میں پیش کر رہا ہوں ترمذی شریف سے، اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3717، اور یہ جو میرے پاس کتاب ہے اس کی حدیث نمبر 3488۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال ان كنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب، یعنی ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم انصار لوگ منافق کو پہچانتے ہی اس طرح تھے کہ منافق اسی کو مانتے تھے جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا تھا۔ وہ ایک شاعر نے کہا کہ بغض علی ہے خامی خلقت کی علامت، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گلہ کر۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ بھی حدیث کافی طویل ہے، اس کو بھی میں اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1224، اس حدیث کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں، حدیث طویل ہے، کہ حضرت سعید بن زید کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا گیا۔ اب یہ برا کہنے والے کون لوگ تھے اور کہلوانے والے کون لوگ تھے، یہ ساری باتیں کتابوں میں درج ہے، مگر وہ آج میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس پر گفتگو نہیں کرتا، بلکہ میں اصل واقعہ سے فرض کر رہا ہوں کہ حضرت سعید نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کو برا کہہ رہے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ پھر آپ نے 9 لوگوں کے نام گنائے کہ فلاں جنتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اس طرح 9 لوگوں کے آپ نے نام گنائے، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ اہل مجلس نے عرض کیا 10واں کون؟ آپ خاموش ہیں۔ پھر جب کہا گیا آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو اللہ کے نام کا واسطہ آپ بتا دیں 10واں کون ہے، تو آپ نے پھر اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 10واں میں ہوں۔ یہاں میں ایک بات رک کر کے اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ صحابہ تھے، اصحاب رسول تھے، کہ
کہ جن کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، گارنٹی دی گئی، تو وہ صحابی رسول ہیں، مگر وہ اظہار عاجزی کے لیے اپنا نام نہیں بتا رہے ہیں۔ مگر افسوس کی بات کہ آج ایک ہم ہیں کہ خود کو کہتے ہیں کہ بس صرف ہم ہی جنتی ہیں، اس کے سوا جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، وہ سب جہنمی ہیں۔ بہرحال اصحاب رسول کا طرز عمل تو یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا، مگر وہ اپنا نام بتانے میں عار محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے ضد کیا، اللہ کا نام کا واسطہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام بڑا ہے، اب میں 10ویں کا نام بتا ہی دوں تو 10واں میں خود ہوں، یعنی سعید ابن زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی طرح پھر یہ سنن ابن ماجہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 125، حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، قال علی انا عبد اللہ واخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب صلیت قبل الناس ب7 سنین۔ یعنی مولا کائنات نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے رسول کا بھائی ہوں، اور میں ہی صدیق اکبر ہوں، اور اس خطاب کا دعویدار میرے بعد کوئی جھوٹا اور کذاب ہی ہوگا۔ میں نے 7 سال قبل لوگوں سے 7 سال قبل نماز پڑھی۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، یعنی سب سے پہلا مسلمان بہادروں کا بادشاہ علی ہے، عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ علی ہے۔ کتاب کے 2 صفحہ پہلے یہ حدیث فرمایا، اور یہ بھی حضرت علی سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو گویا علی سے بغض رکھنا یہ منافقت کی دلیل ہے اور منافقت کی پہچان ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث پاک کا ذکر آیا۔ اسی طرح پھر حاکم کی مستدرک میں بھی مولا کائنات کے فضائل کی تمام احادیثیں آئیں، جن میں سے میں ایک کا ذکر کر رہا ہوں کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیات الباب، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جسے اس شہر علم میں آنا ہو تو پھر وہ دروازے سے حاضر ہو۔ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ذات او دروازہ شہر علوم، ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم، یعنی علی شہر علوم کا دروازہ ہے، اور حجاز یعنی مکہ و مدینہ، چین و روم سب اس کے زیر نگی ہیں۔ تو اس طرح میں نے برکت حاصل کرنے کی غرض سے چند حدیث پاک بھی پیش کی، اور باقی انشاءاللہ الرحمن اس کے آگے کا بیان اگلے ویڈیو میں آئے گا، اور پھر موقع فموقع انشاءاللہ الرحمن فضائل علی علیہ السلام کے ضمن میں اور حدیث پاک عرض کی جائے گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں انہیں معاف فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے اور سننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔